ये एक रिपोर्ट आपको बतानी है, मैं देख रहा हूँ, बल्कि मुझे ज़बानी याद है। IMF ने भी कहा और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि सिंगल हैंडली पाकिस्तान को बर्बाद करने में जिस चीज़ का हाथ था वो किसका था? ये IPPs का। पाक हुकूमत ने रात गए अवाम पर बिजली बम गिरा दिया, बिजली गिरा दी है। इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। विफाक हुकूमत ने बिजली ₹7.50 फी यूनिट तक महंगी कर दी है। मजीद तो जो सिंध के रिहायशी हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उनके पास बुनियादी जमहूरियत का फार्मूला जो है ना वो कामयाब होने जा रहा है। बल्दियाती इदारे ही जमहूरियत को मजबूत करते हैं और अवाम के मसाइल हल करते हैं। इस हवाले से पंजाब जो है ना वो बड़ा अनलकी रहा है। आखिरी दफ़ा जो हमारे बल्दियाती इदारे जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वो जनरल मुशर्रफ के दौर में बने थे और यहाँ पे मियाँ आमिर महमूद साहब जो है नाज़िम लाहौर हुआ करते थे। जहाँ पे कराची में है वहाँ पे 3 पावर प्लांट लगे हुए हैं, नाम भी इसके हैं, आपको कॉल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक का दावा है कि पाकिस्तान को चाइना की बिजली कंपनियों ने बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान को अभी भी चाइना सबसे महंगी बिजली दे रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान अधिकतर हिस्सा चाइना को कर्ज अदा करने में ही चुका देता है। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इसमें वर्ल्ड बैंक की एक थी प्रेस रिलीज़, $45 बिलियन उसने 10 साल में कहे थे। मैं समझता हूँ इट वॉज एन अंडरस्टेटमेंट। ये इन्होंने मिलकर बर्बाद किया। 93 में वो PDM में पार्टियाँ मौजूद हैं। वैसे मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ, मार्शल लॉ मेरी छेड़ गई, आई नेवर लाइक्ड इट। सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हम निकले थे, ये जो आपका IMF का प्रोग्राम था। बाकी जो 13 पार्टियाँ मौजूद हैं ना, ये सारी की सारी कर रही थी IMF के साथ। तो बट साहब मैं ये कहता हूँ कि उस्ताद दामन से एक थोड़ी सी मैं माजरत के साथ कि मैं एक लफ्ज़ उनके शेर का बदल रहा हूँ कि बर्बाद ना सारे हाथों होए तुसी भी हो होए अस्सी भी लाली अखियां दी भी दस्ती है रोए तुसी भी हो रोए अस्सी भी। मेरा मतलब है, मेरा सवाल है और साडे पसंदे जालिम क्यों ने ते पसंदे मजलूम क्यों ने? ये सारे जालिम ने भट्टी साहब। ये नैब अच्छा फिर नैब को 175 की खबर इस्लाह कर देता हूँ भट्टी साहब। नैब ने 3 केस बंद किए हैं। 5 साल पूरे निकाले। मैं बात कर देता हूँ। इमरान खान पीपल्स पार्टी ने पूरे 5 साल निकाले, नून लीग ने निकाले, PTI ने 4 साल निकाले, तसलसल आया अगर उसकी जगह एक अदम एतमाद आया है। और लेकिन नैब की आप डिटेल बनाए, उन्होंने केस वापस कौन कौन से लिए? नैब खजाने को नैब कहती है कौमी खजाने को 175 अरब सालाना मुबैना नुकसान पहुंचाने वाले पावर प्लांट्स के खिलाफ इंक्वायरी हमने बंद कर दी है। यही ख्याल है? मजा आया? तो देखिए, इसका मतलब है नैब आपने करप्शन के खात्मे के लिए ये दुनिया अखबार की खबर है, मैंने जाती तौर पर गढ़ के टेबल पे बैठ के स्टोरी नहीं की। बट इसका मतलब है सियासी मुखालफिन को खत्म करने के लिए जब अदारों को आप इस्तेमाल करेंगे तो कादी साहब मुल्क का वही माशी तबाही होगी जिसके दखाने हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे मुल्क के डिसीजन मेकरों को बैठना होगा, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे दीगर अदारे हो, कि अब माजी का जिसने एहतसाब करना है करें, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय जिस मकसद के लिए पाक सर जमीन शादबाद किस्वरे हसीन शादबाद वो कौमी तराने को अमली जामा अब ये तो खबर अधूरी है। अभी $8.3 बिलियन, जिसमें अगर हम रिमिटेंसेस में जो शॉर्टफॉल आया है उसको डालें, एक्सपोर्ट जो हमारी गिरी है, तो $8.3 बिलियन का तो इन 12-15 जो इतने भी पिछले महीने गुजरे हैं उसमें नुकसान हुआ है। और जितनी अब बिजली की कीमत है और जो अब और बढ़ेगी। और डॉक्टर फ़रूख सलीम का ये कहना है, उनका आखिरी आर्टिकल जो न्यूज़ में मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि ये जो भट्ट साहब और भट्टी साहब ये जो हमें पैसे मिल रहे हैं ये बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, कारोबार मुमकिन नहीं होगा। 21% और 22% पे कर्जा लेके 2-3 बड़े बाकायदा इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी बात हुई जो कोई सियासत का धंधा नहीं करते, सिर्फ कारोबार करते हैं। वो कहते हैं यार इतने पैसे, इतने पे इंटरेस्ट रेट पे तो हम कारोबार नहीं कर सकते। तो ये कौन काम करेगा भट्ट साहब? चैम्बर ऑफ कॉमर्स कह रही है 80% बंद हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों में लिखा है। लेकिन मैं अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस के साथ काजी साहब आपको ये बात बता दूं कि ये हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है। ये इतनी मैक्सिमम करप्शन हो गई है। अब जो निगरान हुकूमत आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो 12 अगस्त के बाद आएगी वो पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड होगा
اور اسی میں ہی میں بٹی صاحب سے آخری سوال لیتا ہوں. بٹی صاحب, انہوں نے کہا کہ انہوں نے سارے نے کرپشن دا اینڈ کر دیتا ہے, اب مزید کرپشن ممکن نہیں ہے جو اب تک ہو چکی ہے بقول بٹ صاحب تھے, اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں, کل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کرپشن آج بھی ہو رہی ہے, ویسی ہی ہو رہی ہے. نگران حکومت ویسی ہی آئے گی جو پنجاب اور کے پی کی آئی ہے. کیا وہ 800 آئینی ماہرین سے پوچھے 90 دن بعد اس کا رہنا آئینی ہے؟ تو نگران حکومتوں پہ ڈیپینڈ نہ کرے, خدا کے واسطے اپنی غلطیوں سے اصلاح کرنی سیکھے, انتقام, غصے اور عہدے کے غلط استعمال کو چھوڑ دے. پولیٹیشین بھی, میں بھی اور آپ بھی. بٹی صاحب ویسے اس کا نام مجھے بتا دیا پر میں اون اوتھ ہوں. یہ دیکھیں وہ ووٹ ایک تو اوورسیز پاکستانیز نہیں ڈال سکیں گے, اس کے بعد کہتے ہیں جی پچھلے سینسس پہ ہم الیکشن کرائیں گے کیونکہ 5-6 کروڑ جو یوتھ آئی ہے وہ انہیں سوٹ نہیں کرتی. ووٹ کو ہم عزت دے سکتے ہیں, ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے. آیا ووٹ دی محبت میں مر جانے کیڑا ووٹ ہے, کیڑے الیکشن, کوئی الیکشن نہیں. کائی صاحب فی الحال نگران حکومت کے ساتھ کھیلے ذرا. لاسٹ کمنٹ ہے بٹی صاحب, ان کے ممدوح جن سے یہ پیار کرتے ہیں, یہ ملک ویسے بھی ان کے پاس ہے, پٹے تے لکھ کے دے دیں جڑی رہی سی کسر ہے وہ بھی کر چھڑو. بٹ صاحب آپ کے حوالے, اللہ دے حوالے. اجازت بٹی صاحب. قاضی صاحب بدقسمتی ہے, ایک صحافی میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ نگران حکومت ہی چلے گی. کس آئین اور قانون کے مطابق؟ مجھے وہ آئین بتا دے. اسی آئین اور قانون کے تحت جس کے تحت اس کی ملائی اتار کے ہم نے بیرون ملک پراپرٹیاں خریدی, اسی آئین کے تحت, جس آئین کے تحت جمہوری حکومتیں ڈیزالو کرتے ہیں, آپ عدلیہ سے کرواتے ہیں. بالکل ٹھیک, عدلیہ سے کرواتے ہیں, اور پھر ہم مارشل آرٹ ڈکٹیٹروں کے بوٹ پالش کر کے. ڈیٹیلز لیں گے علیم ملک سے. علیم ملک, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ رات کے اس پہر بجلی بم گرا دیا گیا عوام پر, جہاں اس ٹائم ساری عوام سو رہی ہوتی ہے. جی بم تو نہیں گرایا گیا, یہ تو ایٹم بم سے بھی بڑا جھٹکا ہے, کیونکہ 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ بیسک جو بنیادی ٹیرف ہے اس میں اضافہ کیا گیا. یہ کوئی سرمائی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے یا ماہانہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے جو 1 ماہ اور 3 ماہ کے بعد ختم ہو جائے گی, بلکہ یہ مستقل طور پر عوام کو دینا پڑے گا. بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 300 روپے سے لے کر 7.5 روپے فی یونٹ تک اضافہ کر دیا گیا ہے. کابینہ نے تو جو سرکولیشن کے ذریعے اسمبلی کی منظوری دے دی ہے. اس سے پہلے نیپرا نے ٹیرف اوسطاً 4 روپے 96 پیسے بڑھایا تھا اور وفاقی حکومت کو فیصلہ بھیجا تھا. وفاقی حکومت نے ایڈجسٹمنٹ کر کے دوبارہ نیپرا میں یہ اپنا فیصلہ بھیجا ہے. اب دوبارہ کیا ہوگا کہ نیپرا اس فیصلے پر سماعت کرے گا. ایک فارمیلٹی ہے جو کہ نیپرا پوری کرے گا, اور اس فارمیلٹی کے بعد جو ہے اس اضافے کی وفاقی حکومت کو فیصلہ بھجوا دے گا, اور وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی, اور عوام کی جیبوں سے مسلسل یہ اس کے بعد اس کی وصولی جو ہے شروع ہو جائے گی. جو وفاقی حکومت کی جانب سے درخواست دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 100 یونٹ والے جو گھریلو صارفین ہیں, یعنی کم از کم یہ اگر کوئی استعمال کرتا ہوگا تو 100 یونٹ تو ضرور استعمال کرتا ہوگا, اس کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی ہے. 101 سے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے 4 روپے فی یونٹ اضافے کی تجویز ہے, جبکہ 201 سے 300 یونٹ والے جو صارفین ہیں ان کے لیے 5 روپے فی یونٹ اضافے کی تجویز ہے. 301 سے 400 یونٹ والے کے لیے 6.5 روپے ہے, جبکہ 400 یونٹ سے لے کر 700 یونٹ والے صارفین کے لیے 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز دی گئی ہے, جس پر نیپرا سماعت کرے گا. تو اگر یہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بجلی کا جو اوسطاً ٹیرف ہے وہ تقریباً 42 روپے 72 پیسے فی یونٹ تک پہنچ جائے گا, اور اس پہ چونکہ سیلز ٹیکس بھی لگتا ہے, 18% سیلز ٹیکس عائد ہے, تو وہ جب عائد کریں گے تو بجلی کا جو فی یونٹ ہے اس کی قیمت 50 روپے تک پہنچ جائے گی. اس سلسلے میں ایک سرپرائز عوام کو یہ بھی دیا گیا ہے کہ جولائی کا مہینہ کافی حد تک گزر چکا ہے, لیکن وفاقی حکومت نے جو اپنی درخواست دی ہے اس میں کہا ہے کہ بنیادی قیمت میں یہ جو اضافہ کیا جا رہا ہے اس کا اطلاق 1 جولائی سے کیا جائے, یعنی صارفین کو اس مہینے بھی نہ بخشا جائے, اور اگر منظوری ہو گئی تو یہ جولائی کی جو بقایا جات ہیں یہ بھی عوام سے وصول کیے جائیں گے. وفاقی حکومت نے منظوری دے دی ہے, جولائی کے جو بقایا جات ہیں وہ بھی وصول کیے جائیں گے. بہت شکریہ علیم, آپ نے اپڈیٹ کیا. تو وفاقی حکومت نے رات کے عوام پر بجلی بم گرا دیا ہے. اٹامی انرجی کا لگا ہوا ہے, 2 اور لگے ہوئے, وہ بند پڑے ہوئے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ الیکٹری میں ڈیمانڈ ہے 6000. تو اب آپ دیکھیں یہ دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جہاں پہ کچھ پاور پلانٹ 20% 30% میں چلا رہے ہیں, اور کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے نیشنل لیول کے اوپر, اور وہاں کے الیکٹری میں 6000 کی ڈیمانڈ ہے, لیکن ہم ان کو آپس میں جسے کہتے ہیں کنیکٹیوٹی نہیں کر سکے. اور جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیے ایک فیشن ہے, بلکہ ایک آپ کیسے ٹریڈیشن ہے, ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی. انڈیا بھوٹان کے ساتھ بجلی میں کنیکٹڈ ہے, نیپال کے ساتھ ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ ہے, میانمار کے ساتھ, اور شاید سری لنکا کے ساتھ بھی ہو گیا.
ہم ان پاور پلانٹ کو کراچی میں جو کراچی کی جو انڈیویجول گریڈ ہے جو کے الیکٹرک کے ساتھ نہیں کر سکے، آل دو 1200 میگا واٹس کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیے کیوں نہیں کر سکے، اس کا تو جواب دینا چاہیے تھا نیپرا کو۔ نیپرا نے کیا کیا کہ ایگزیکٹلی 1 سال کے بعد اس لیٹر کے مین کنٹینٹ اپنی رپورٹ میں۔ اچھا یہ بڑی تو دوستو پاکستان کو آئی ایم ایف بار بار چیتاونی دے چکا ہے کہ پاکستان کو چائنا کے ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہیے، کیونکہ چائنا جس ملک میں بھی گھس جاتا ہے اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، لیکن پاکستان اپنے ابو چائنا کے خلاف ایک شبد بھی نہیں بول سکتا۔ یہی کارن کہ چائنا کے ٹریپ میں پاکستان بری طریقہ سے پھنس چکا ہے۔ جس طرح سے چائنا کی بجلی کمپنی پاکستانیوں پر جرم ڈھا رہی ہے، اس سے پاکستانی سرکار بے بس ہو چکی ہے۔ پاکستان میں یونٹ 50 روپے کے قریب ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی چائنیز کمپنی لگاتار بول رہی ہے کہ ان کو پروفٹ نہیں ہو رہا، جس سے پاکستانی سرکار کافی زیادہ پریشان ہے۔ ایک طرف آئی ایم ایف بھی پاکستان کے لیے کڑی سے کڑی شرط دے رہا ہے، کیونکہ یدی پاکستان چائنا کی طرف رہے گا تو آئی ایم ایف کی بھیک ملنا پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ چائنا نے جس طرح سے پاکستان کو برباد کیا اس سے آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے یدی آئی ایم ایف پاکستان کو آسانی سے کر دے گا تو پاکستان سارا پیسہ چائنا کو ہی واپس کر دے گا۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کرو اور شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔